اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ The best of you are those who learn Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک پڑھانے کے لیے میں سب سے پہلے نورانی قاعدے سے سٹارٹ کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے لیسن کو سٹارٹ کروں تو ضروری سمجھتی ہوں کہ کچھ جملے قرآن سکھانے کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں، آپ سے شیئر کروں۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی جو آیات ہیں اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں نمونے عمل اور آئیڈیل بنائیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بظاہر 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن ہر دور اور ہر زمانے میں اس کی آیات کی تعلیمات زندہ اور ہر اس زمانے کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ یہ قرآن کے جس کے لاکھوں حافظ موجود ہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھیں، آج اگر ہم اپنے حال پر غور کریں تو اس کتاب کو سیکھنے کے بارے میں ہمارا کیا عمل ہے؟ یقیناً ہم اس کتاب کو سیکھنے میں غفلت کا شکار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور جو کچھ اس قرآن مجید میں ہے اس پر عمل کیا تو بروز قیامت قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے، جہاں اس کو سیکھنا اور سکھانا جنت میں داخلے کا سبب ہے، ویسے ہی قرآن کو غلط طریقے سے پڑھنا عذاب اور وعید کا باعث ہے۔ بس اسی لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جو کورس، اسلامک کورس سیریز شروع کیا ہے میں نے، قرآن کو سکھانا، اس کے ذریعے ان لوگوں کے لیے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہے لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کے لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ صحیح؟ اچھا، دیکھیں، اب میں نورانی قاعدے سے سٹارٹ کروں گی۔ دیکھیں، یہ ایسا قاعدہ ہے کہ اگر آپ اس میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جتنے قواعد قرآن میں آتے ہیں وہ سب اسی میں دیے گئے ہیں، چاہے غنہ ہو، اخفاء ہو، اظہار ہو یا قلقلہ ہو، جتنے بھی قاعدے آگے آپ پڑھیں گے قرآن سے لیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے ڈیٹیل میں لے کے چلوں، مطلب ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ ایزیلی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہ جو آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے اور ساتھ میں آن لائن کلاسز بھی لیتی ہوں۔ پہلے بھی کافی بچے قرآن سیکھ چکے ہیں، الحمدللہ مجھ سے استفادہ کر چکے ہیں، اور آگے بھی میری یہی کوشش ہے کہ میں اس کو مزید لے کے چلوں۔ دیکھیں، آن لائن پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، یعنی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو سیکھ لیا ہے، تو یہ اکتفا نہیں کرتا، کیونکہ جب تک آپ کسی عالم یا حافظ کو نہیں سنائیں گے تو آپ اس میں انکمپلیٹ ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ واقعی آن لائن نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے یہ سہولت ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے اور ڈیٹیل میں شروع کرنے والی ہوں، مکمل تجوید کے ساتھ اس کو لے کے چلوں گی۔ ہم لیسن فرسٹ سے شروع کرتے ہیں
نورانی قاعدے کے لیٹرز، حروف، اگر ان حروفوں کو اچھے طریقے سے ہم نہیں پڑھنا جانتے تو پھر آپ کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، اور نہ ہی اس تجوید کو سیکھے بغیر قرآن صحیح ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم ان حروف، لیٹرز کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں آپ کو سکھاؤں گی کہ سارے رولز کے ساتھ اور سارے جتنے مخارج ہوتے ہیں، جن جن کے مخارج ہیں، ان تمام حروف کو کیسے ادا کرنا ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ نورانی قاعدہ یہ تو بگننگ ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے تجوید میں جتنی گرامر بتائی گئی ہے، یعنی اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ صحیح سیکھ سکیں گے۔ اور مطلب یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو تجوید معلوم نہیں ہوتی، پڑھنا نہیں جانتے، اس کے علاوہ بھی وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے 1 قرآن مکمل کر لیا، 2 قرآن مکمل کر لیے، 3 قرآن مکمل کر لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیے، اچھا پڑھیے، اپنی آواز کو مزین کر کے پڑھیے۔ کیسے کریں گے؟ یعنی قرات سے اپنی آواز کو آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ قرات کیا ہے؟ یعنی ہم جو ٹیون میں پڑھتے ہیں، قرآن کو اس طرح سے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہوں۔ اور جب آپ سیکھ جائیں گے تو دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تجوید کے ساتھ اس کو سیکھیں۔ شروع میں بھی میں نے جیسے حدیث پڑھی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو پہلے ہم اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس کو سمجھ کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے، اور معنی کے ساتھ پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ جو عبارت پڑھنے میں نہیں آتا۔ لیکن پہلے ہم اپنی عبارت کو صحیح کریں گے، اچھے سے اس کو سیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ بھی کریں گے۔ صحیح؟ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک آیت دعا سمجھ لیجئے جس کے پڑھنے سے ہماری زبان سے یہ جو پروننسیشن یعنی جو تلفظ ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ سبق شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، تاکہ ایک تو ان کو ذہن نشین ہو جائے اور اللہ کی ذات برکت ڈالے۔ تو آپ اس دعا کو پہلے پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ صحیح؟ اوپر کی جو آیت پڑھی ہے میں نے، رب شرح لی صدری، یہ آیت ہے، اور اس کے نیچے جو پڑھی ہے وہ دعا ہے۔ رب شرح لی، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے، صدری میرے سینے کو، ویسر لی امری اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی جو گرہ ہے کھول دیجئے، یعنی میری زبان کی جو لکنت ہے وہ ہٹا دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ سب میری بات کو سمجھ سکیں۔ ورب یسر، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ دعا ہے کہ اے اللہ، اے رب آسان کر دیجئے، ولا تعسر اور مشکل مت کریے،
وَتَمِّم بالخیر، اور کام مکمل کر دیجئے، خاتمہ بالخیر کیجئے۔ وَرَبِّکَ نَسْتَعِینَ، اور مدد فرمائیے۔ یا فتاح، اے کھولنے والے اللہ، یہ اللہ کا نام ہے۔ رب زدنی علما، یہ آیت ہے۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ او مائی گاڈ انکریز مائی نالج۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم پڑھ لیں۔ صحیح، پہلے ہم اپنا تعوذ اور تسمیہ بہتر کر لیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ کو پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو آ جائے۔ اعوذ، دیکھیں اعوذ، صحیح، الف زبر ہے، الف کے اوپر زبر ہے، تو یہ جو ہے وہ حمزہ ہے، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ الف کے اوپر اگر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو وہ حمزہ کہلاتی ہے۔ اور الف کن صورتوں میں پڑھا جائے گا اور کن صورتوں میں الف حمزہ کہلائے گا، میں آگے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہاں کیا ہے کہ الف متحرک ہے، یعنی الف کے اوپر حرکت ہے، الف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو یہ حمزہ کہلائے گا۔ صحیح، حمزہ زبر آ، اس کے بعد کیا ہے کہ عین جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس مخرج کو بھی آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو عین پیش او، صحیح، زال پیش زو، زال کو ہلکا پڑھیں گے، میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کون سا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، بس ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ، اب دیکھیں باللہ میں جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ باللہ آرام سے کہیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے باللہ، صحیح، بلکہ آرام سے باللہ پڑھیں گے۔ آگے منش شیطان، صحیح، اس کو شے نہیں پڑھیں گے بلکہ شی پڑھیں گے۔ شے جو ہے وہ مجہول ہے، یعنی کہ مجہول کسے کہتے ہیں، غلط طریقے کو مجہول کہتے ہیں۔ صحیح، جو غلط طریقہ ہوگا اس کو ہم، جہاں بھی میں مجہول کا لفظ استعمال کروں گی تو اٹس مین کہ وہ غلط ہے، یعنی کہ مجہول اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کو پڑھیں گے شی۔ آگے ہے تو، صحیح، تو اس کو نہ تو شی تو، اس کو نہ تو تے پڑھیں گے نہ توا پڑھیں گے، صحیح، تو موٹا کر کے اس کو پڑھیں گے، اور جیسے منہ بھر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ نرجیم، اس میں جو را ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، صحیح، تو دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یہ جو با زیر سین ساکن ہے تو اس کے اوپر کلکلا نہیں کریں گے، کلکلا یعنی ڈبل ساؤنڈ نہیں کریں گے بلکہ آرام سے پڑھیں گے، بسم اللہ، صحیح۔ آگے الرحمن، تو دیکھیں اس کو ہا کو کیا ہے، را سے ملائیں گے، اور را جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، را، صحیح، اور ہا اس کی آواز جو ہے وہ حلق سے ادا کریں گے۔ دیکھیں یہ جو دوسرا ہا ہے گول والا، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ ہا جو ہے یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں رح، یہ جو ہا ہے وہ ہا، اس کی باقاعدہ آواز اس طرح سے نکالنی ہے، یعنی کہ ہوا باہر کی طرف نکالنی ہے، ہا۔ اور اس کے بعد نرحیم، صحیح، اس میں بھی جو را ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، اسی طرح سے را اور ہا
کی آواز جو ہے وہ کلیئر آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح. تو دیکھیں طوز و تسمیہ کو میں نے توڑ توڑ کے بھی پڑھا ہے اور قرات کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اس طرح سے آپ بھی پریکٹس کیجیے. 1 یا 2 بار پڑھ لینے سے نہیں آئے گا. ایٹ لیسٹ کم سے کم 50 ٹائمز بھی یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے، تب آپ کو اچھے سے آ جائے گا. تو اب ہم لیسن 1 شروع کرتے ہیں. مفردات. مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف، سنگل لیٹرز جو کسی کے ساتھ نہیں آئے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. الگ الگ حروف کو دیا گیا ہے تاکہ آپ ان حروفوں کو مخرج کے ساتھ پڑھ سکیں اور ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل مخارج کے ساتھ تمام مفردات میں آپ کو پڑھاؤں گی.